الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا مسئلہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر و حشر، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں. مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت. میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی شخص موت کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گلی کوچوں، اپنے گاؤں اور محلوں کے اندر کرتا رہتا ہے. اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم اور ہر جاندار کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت آ گیا تو وہ آ جائے گی. نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو اسے بھی موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی،
بڈھا ہے تو موت آئے گی، مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں کے اندر زندگی گزارنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی، اور گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو موت آئے گی، ہر جاندار کو موت آئے گی۔ دنیا کا کوئی بھی جاندار موت کا انکار کرنے والا نہیں۔ مسند ابو یعلا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا کہ بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں، اور جبریل و میکائیل باقی رہ گئے ہیں، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں، تو عرش بولے گا کہ پروردگار جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تم خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی ہوں سب مر جائیں، چنانچہ جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار جبریل اور میکائیل بھی مر گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا بتاؤ اب کون بچا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر تیسری بار ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے آقا آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا بتاؤ اب کون بچا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا بس آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ملک الموت تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تم نے اس کو پورا کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا، اب صرف اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ جیسے ازل میں تھا ویسے ہی اب ابد میں رہے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت زمین و آسمان کو 3 مرتبہ پھیلائے اور لپیٹے گا، اور پھر 3 مرتبہ یہ اعلان فرمائے گا کہ میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب۔ اور پھر یہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا، خاموشی ہی خاموشی ہوگی۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی کوٹھیوں اپنی کار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے علم پر بڑا غرور تھا، جس انسان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان ٹرٹر بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار لافانی ہے، قیامت کے دن اس پر ہیبت طاری ہوگی، اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا کہ او زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او کمزوروں پر مشقی ستم ڈھانے والوں، او فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، او یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، او خدا کی زمین خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، تمہاری یا ہماری، خدا کی یا بندوں کی، خالق کی یا مخلوق کی، مالک کی یا مملوک کی، رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے، حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔
حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، باقی سب حکومتیں اور طاقتیں فانی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ہر کسی کو آئے گی، مگر افسوس کہ آج ہم دنیا کی ملمہ سازیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی چمک دمک، زرق و برق اور لق و دق کو دیکھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم مال و دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، مگر یاد رکھو ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے کہ انا الموت انا الموت انا الموت الذي يفرق بين البنات والامهات انا الموت الذي يفرق بين الاخ والاخوات انا الموت الذي يفرق بين الزوج والزوجات أنا الموت الذي يفرق بين كل حبيب أنا الموت الذي يخرب الديار والقصور أنا الموت الذي أعمر القبور أنا الموت الذي أطلبكم وأدرككم في بروج مشيدة ولا يبقى مخلوق إلا يذوقني کہ مجھے بھول جانے والوں میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بہنوں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو محلوں کو ویران کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں چاہے تم کسی مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو۔ ولا يبقى مخلوق الا يذوقني اور مخلوق میں کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جو میرا مزہ نہ چکھ لے۔ میرے بھائیوں، یہ موت اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے۔ پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں کہ جب امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں، جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے، جب افسر اپنے عملے کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید بھی کرتا ہے، لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور کاہلی برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو اور افسر اپنے ماتحت کو وارننگ بھی دیتا ہے کہ تمہاری غفلت کی، تمہاری بد پرہیزی کی، تمہاری سستی اور کاہلی کی برابر شکایتیں مل رہی ہیں، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی نظام کائنات میں بندوں کے لیے طرح طرح کی وارننگ کے اشارے اور کنائے دے رکھے ہیں جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے، پیون زمین ہو گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، کرنل، جنرل آنند فآنند دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ مل سکا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ریلوے حادثے میں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں چلے گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ گھر سے ہنستے کھیلتے خوشی کے شادیانے بجاتی ہوئی ایک بارات روانہ ہوتی ہے، لیکن موت نے راستے ہی میں آ پکڑا۔ والدین کے گھر کوہرام مچ گیا، سسرال والوں کے یہاں کوہرام مچ گیا۔ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگوں، ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، موت تو بہرحال آئے گی ہی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی ادھا دھن محبت اور لمبی لمبی آرزوئیں۔ دنیا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال اور حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ حلال روزی کمانے والے تو کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔
مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے، مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر جہنم کا ایک دہکتا ہوا ٹکڑا ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال میں سے برکت اٹھا دی جائے گی، میری زندگی میں برکت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت ذلت سے آئے گی، سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں آئے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا مال ازدہے کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے منہ میں آگ کے پتھر ٹھوسے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں کسی کی زمین دبا لوں گا تو زمین کا طوق میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھی بھول گیا کہ اگر میں زنا کروں گا تو سانپ اور بچھو میرے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ اندھیری کوٹری میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہیں۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ وہ ان کے جسم پر حریر اور کمخواب کا لباس ہوتا تھا، آج وہ بوسیدہ چتھڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے مال و دولت پر، بیوی بچوں پر، اپنی اولاد پر بڑا ناز تھا، لیکن آج ان میں سے کوئی بھی کام نہ آیا۔ اے موت سے غافل ہونے والے انسان، ذرا دیکھ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کی فصیلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا تھا؟ حقیقت میں آج موت نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بالآخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے، ہائے آگ، ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تم رات دن کی گزرگاہ ہو، تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے۔ اس لیے خدا را اب آخرت کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے مرنے والوں میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے کہ جس گاڑی میں تمہاری موت آنی ہے اس کا ایکسیڈنٹ عنقریب ہو سکتا ہے کہ موت دھیرے دھیرے تمہاری دہلیز تک آ پہنچی ہو اور تمہاری مستی اور کاہلی پر قہقہے لگا رہی ہو۔ اے اللہ کے بندے، اس وقت اور اس دن سے پہلے ہوشیار ہو جا جب لوگوں میں یہ شور ہو جائے گا کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، مایوسی کی حالت میں ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ پھر تمہارے لیے بار بار حکیم اور ڈاکٹر بلائے جائیں گے، لیکن جب ان میں سے کوئی بھی تمہیں زندگی کی امید نہ دلا سکے گا، پھر لوگوں میں یہ آوازیں آنے لگیں گی کہ اب تو اس نے وصیتیں بھی شروع کر دیں، اب تو اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی، اب تو اس کی آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، کرہ بھی بڑھ گئی، پلکیں بھی جھک گئیں۔
میرے دوستوں اس وقت تمہیں آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن اب تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اب تو زبان بھی تتلائے گی، اب تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بھائی بہن رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، کبھی بیٹا سامنے آتا ہے، کبھی بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی بیوی سامنے آتی ہے، کبھی بچے سامنے آتے ہیں، اور کبھی چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ ابو جان آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اب تو وہ اپنی چھوٹی سی بچی کو تسلی بھی نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں موت آئے گی اور لوگ ہمیں غسل دے کر اس جگہ ڈال آئیں گے جو جگہ روزانہ یہ اعلان کرتی ہے کہ اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی اولاد، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں ظلمت اور تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ جب کوئی بدکردار اس جگہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تجھ سے ہی نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو تو میرے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس کے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے اوپر ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اے انسان تمہارے اوپر ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان اپنی پریشانیوں کی وجہ سے عرق آلود ہوگا، ہر انسان سخت بھوک پیاس اور خوف سے بے حال ہوگا۔ جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر دور بھاگے گی، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے نفرت کرے گا، جگری دوست آنکھ چرا کر نکل جائیں گے۔ صرف ایک نیکی کے لیے بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اے ابا جان، آپ کی ساری محبت دنیا میں میرے اوپر قربان رہا کرتی تھی، میں ذرا سا بیمار ہو جاتا تو آپ راتوں رات جاگتے تھے، خود نہیں سوتے تھے، مجھے سلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، مجھے کھلاتے تھے۔ اے ابا جان، آج میں مشکل میں گرفتار ہوں اور وہ بھی کوئی زیادہ نہیں، صرف ایک نیکی کی بات ہے، اے ابا جان مجھے ایک نیکی دے دیجئے۔ تو دنیا میں بیٹے پر جان نچھاور کرنے والا باپ بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ جا، مجھے خود اپنے لالے پڑے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ دنیا میں آپ کی ساری محبت میرے اوپر قربان رہا کرتی تھی، آپ میرے ایک اشارے پر آسمان سے تارے توڑ لایا کرتے تھے، آج کچھ زیادہ نہیں، صرف ایک نیکی کی بات ہے، میں آپ سے ایک نیکی چاہتی ہوں۔ تو ایسی بیوی کو بھی شوہر ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ گویا اس دن تمام دنیاوی رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہارے اعمال کا کھرا سکہ کام آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں وہ سانپ اپنے منہ میں جہنم میں لے کر چلا جائے گا جس کا نام جریس ہے، جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبریل اس سے پوچھیں گے کہ اے جریس، تو آج دوزخ سے باہر کیوں آ گیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمیوں کو لینے آیا ہوں، نماز نہ پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، سود لینے والوں کو، شراب پینے والوں کو، اور مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنے والوں کو۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس آگ میں جلایا جائے گا جس کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔
جس آگ کی سب سے ہلکی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ جب دوزخی کو دوزخ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کی تپش کی وجہ سے دوزخی کا بھیجا ہانڈی کی طرح پکنے لگے گا۔ اللہم احفظنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو، توبہ اور ندامت کا اظہار کر لو۔ اللہ کے ڈر سے آج گناہوں کو چھوڑ دو، کل تمہارا ڈرنا ضائع جائے گا۔ آج سوچ لو، کل تمہارا سوچنا کسی کام میں نہیں آئے گا۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، کل تمہارا اطاعت کرنا کسی کام میں نہیں آئے گا۔ آج ہماری باتوں کو سن کر اس پر عمل کر لو، کل تم سنو گے تو صحیح لیکن تمہارا سننا فضول ہوگا۔ اے اللہ کے بندوں، دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے سارے کارنامے اپنے خالق و مالک کے سامنے لے کر جا رہے ہیں اور تنہا جا رہے ہیں۔ ایک دن تمہیں بھی اور ہم سب کو اس کے پاس جانا ہے اور تنہا اکیلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، بات کافی لمبی ہو چکی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔